محسن انبیاء، حسین وارث انبیاء. یہی مجبوری تھی حسین کی. کیوں حسین نے بیعت نہ کی؟ دوستو غور کرو، جب سب نے بیعت کر لی تھی، حافظ جلال الدین سیوطی، اس امت کا اتفاق ہے، سواد اعظم میں حضرات اہل سنت میں پوری امت میں حدیث کا فقط ایک ہی حافظ ہوا. یہ حافظ قرآن نہیں ہے، حافظ حدیث. معیار یہ ہے سواد اعظم کا 40 سے لے کر 60، کسی نے کہا 80,000 حدیثیں جسے سلسلہ سند سے یاد ہوں، اسے کہتے ہیں حافظ حدیث. حضرات اہل سنت میں ایک حافظ حدیث گزرا پوری امت. وہ کیا ہے؟ حافظ جلال الدین سیوطی. تاریخ الخلفاء اس نے لکھی ہے، خلفاء کی تاریخ لکھی ہے. اس کا مقدمہ اٹھا کر پڑھیں، یہ آپ کے اردو بازار میں مل جاتی ہے. تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی. اس نے کہا حسین چھوڑ سب نے بیعت کر لی. توجہ فرما رہے ہیں؟ امام حسین فرزند رسول کو چھوڑ کر ساری امت نے بیعت کر لی. یعنی سنے 60 ہجری میں جتنے مسلمان دنیا میں موجود تھے حسین چھوڑ سب بیعت کر چکے تھے. یہ جلال الدین سیوطی لکھ رہا. حسین بیعت نہیں کر رہے، فرزند رسول بیعت نہیں کر رہے. اس نے کہا یزید کی بیعت اجماعی تھی. توجہ ہے جی؟ یعنی امت کا کنسنسس تھا، اجتماع تھا یزید کی ذات پہ. ایک حسین نے بیعت نہیں کی. میں چھوڑ دیجئے باقی باتیں، اسی سے دیکھ لیں 1400 سال بعد ان میں سے کسی کے اوپر ایک شعر بھی نہیں ہے. حسین کی محفلیں ہو رہی ہیں. اگر بات پہنچے تو عرض کروں، اسی لیے ہم امت کے اجماع نہیں دیکھتے، آل محمد کا گھرانہ دیکھتے. ہاں، ایک حسین چھوڑ ساری امت بیعت کر چکی تھی، حسین نے نہیں کی. یہ تو دیوبند عالم دین گزرے ہیں اور بڑا دنیا میں انہوں نے نام پایا ہے، علامہ ابوالعلا مودودی. میں کہتا ہوں مودودی صاحب نے اس کے اوپر جو جملہ کہا ہے نا، وہ سنانے، لکھنے، لکھانے سے تعلق رکھتا ہے. میں سمجھتا ہوں ہر وہ جگہ جہاں عاشقان مصطفیٰ و مرتضیٰ ہوں، وہاں پر ہر دیوار پہ یہ جملہ لکھا ہوا ہونا چاہیے. علامہ مودودی سے کسی نے سوال کیا، بہت بڑے عالم دین، آپ جانتے ہیں جماعت اسلامی کے سربراہوں میں سے گزرے ہیں. کسی نے پوچھا مودودی صاحب جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ آخر ساری امت تو جھک گئی تھی یزید کو، تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی تھی؟ فرمایا سوال درست کرو. سوال یہ نہیں بنتا جب ساری امت نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی. سوال یہ بنتا ہے جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو امت نے کیوں بیعت کی؟ ان کی اوقات کیا تھی حسین کے سامنے جب فرزند رسول انکار کر رہا؟ جب فرزند رسول نہیں مان رہا تو باقیوں کی حیثیت کیا؟ یاد رکھیں حسین میرے آپ کے معیار پر نہیں، خدا کے معیار پہ سچا ہے. یاد رکھیں نبوت پہ بات آئی تھی جب مباہلہ ہوا. یہ ساری امت جا کر اپنی اپنی کتابوں کے اندر پڑھ سکتے ہیں. مباہلے میں نبی کس کو لے کر گئے تھے؟ بات کس مباہلہ کس پر ہو رہا تھا؟ مباہلہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر. وہ فرما رہے تھے ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں، آپ کو نہیں تسلیم کریں. مسئلہ تھا نبوت کا. مصطفیٰ کسے لے کر گئے؟ مرتضیٰ، سیدہ حسن و حسین. توجہ ہے جی؟ کم نہیں تھے مصطفیٰ کے پاس، ازواج بھی گھروں میں بیٹھی تھی، اصحاب بھی مسجد میں بیٹھے تھے، سبھی کو چھوڑ کر پنجتن لے کر چلے گئے. اچھا اگر آپ یہ کہیں نا نبی لے گئے تو گواہی نہیں بنتی. گواہ سے زبردستی ہونا تو گواہی قبول نہیں ہوتی. بات پہنچی کہ نہیں؟ حضور گواہ کو گواہی میں آزاد ہونا چاہیے. توجہ ہے جی؟ اب بظاہر بھی اگر ہمارے ہاں جو سن بلوغت کو مد نظر رکھیں تو مرتضیٰ سیدہ بالغ ہیں، حسن و حسین تو بالغ بھی نہیں تھے. توجہ ہے جی؟ تو یا تو کہا جائے زبردستی گواہی دلا دی یا ماننا پڑے. ان کے اندر بالغ اور نابالغ نہیں دیکھا جاتا، ان کا کم سن بھی وہی ہوتا ہے جو ان کا کبیر. توجہ فرما رہے ہیں حضرات. اور
دیکھیں مباہلہ ہونے سے پہلے ختم ہو گیا کہ نہیں؟ جا کر اپنی تاریخ اٹھا کر پڑھیں. کورس کی کتابوں میں مباہلہ لکھا تھا کہ جب یہ پہنچے ہیں نا سامنے, وہاں ایک جملہ بھی نہیں کسی نے کہا سنا. وہ دور سے جو نصارہ کا سربراہ تھا نا, عیسائیوں کا, اس نے جب دیکھا نا مصطفیٰ آل محمد کے ساتھ آ رہے ہیں, اس نے دور سے دیکھا, اپنے ساتھ والوں کو کہتا ہے ایسے چہرے دیکھ رہا مباہلہ یہاں ختم ہو گیا. اس نے کہا ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں, اگر یہ اشارہ کرے نا پہاڑ جگہ چھوڑ. توجہ ہے جی, جائیے یہ سنت علیہ تشیع کتابیں اٹھا کر پڑھ لیجئے, مباہلہ سب جانتے ہیں کیا ہوا. اس نے کہا ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں, اشارہ کریں پہاڑ جگہ چھوڑ دے. خدا کی قسم چاہے عیسائی تھا, عقیدے میں بہت سے مسلمانوں سے اچھا نکلا. اس نے کہا یہ اشارہ کریں پہاڑ جگہ چھوڑ دے. کیوں؟ میں کردار نہیں ایسے چہرے دیکھ رہا. مباہلہ چہروں پہ ہی ختم ہو گیا. یہ کس کا چہرہ دیکھ رہا تھا؟ توجہ ہے جی. اگر آپ کہیں مرتضیٰ کا چہرہ, آپ جا کر اٹھا لیں, مرتضیٰ سب سے پیچھے تھے چلنے والے. آپ کے سیدہ کا چہرہ عصمت کا پردہ ہے, ممکن نہیں ہے. پھر رسول کا چہرہ دیکھا ہوگا. مباہلہ اٹھا کر پڑھیں, 3 دن سے نبی سے بحث کر رہے ہیں. انہیں تب نہیں خیال آیا مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کے, فقط 2 ہی چہرے تھے جنہوں نے مباہلہ تمام کر دیا, یا حسن کا چہرہ تھا یا حسن. حسین کا چہرہ تو مباہلے کو فتح کر. مجھے ایمان سے بتائیے گا, جو حسین 3 سال کے سن میں آغوش مصطفیٰ میں معیار حق ہے, وہ 57 سال کے سن میں کیسے معیار حق ہے؟ چاہے امت ایک طرف ہو, حسین ایک طرف ہو, حسین پھر بھی حسین. یہی وجہ ہے دوستو, کیوں امام نے جب انکار بیعت یزید کیا ہے, جسے سب مان گئے ہیں, کیا کہہ کر انکار کیا کہ حسین نہیں مانتا. دنیا آج کتابیں لکھتی ہے, آج ایسی غلیظ نسلیں پیدا ہو گئی ہیں یزیدیت کی, کتابیں لکھ کر. حسین کی ذات میں ضد تھی, بڑے بھائی بڑے حلیم طبیعت تھے. یہ آپ کے اس شہر میں کتابیں لکھی جاتی ہیں, بانٹی جاتی ہیں, کھل کر نہیں کہتے میں یزید والا ہوں. انہیں پتا کوئی سنی شیعہ گوارا ہی نہیں غیرت مند کرے گا. حسین کا تعلق غیرت ایمانی کے ساتھ. لہذا چھپ چھپ کے یہ کتابیں لکھیں گے. حسین ضد میں پڑ گئے, حسین نے ضد کر لی, طبیعت میں تھوڑی اکڑ تھی معاذ اللہ. یہ کتابیں آپ کے شہر میں لکھی جا رہی ہیں, توجہ فرما رہے ہیں جی, جن میں معاذ اللہ امام کے ساتھ لفظ تکبر تک استعمال ہے. معصوم نے یہ نہیں فرمایا حسین یزید کا انکار نہیں کرتا. آپ نے فرمایا جائیے جا کے تاریخ طبری اٹھا کر پڑھ لیجئے, اہل سنت کی سب سے پرانی قدیم کتابوں میں سے تاریخ کی. آپ نے فرمایا مثلی, توجہ ہے جی, لا یبایع مثلہ, مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. حسین بتا رہے ہیں میری مجبوری سمجھو, میری مجبوری سیاسی نہیں کردار کا مسئلہ ہے. مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں. دیکھیں حسین نے صرف اپنے آپ کا انکار نہیں کیا, آج 1400 سال بعد ہمارا بھی انکار کیا. توجہ ہے جی, فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی. اس کا مطلب ہے صبح قیامت تک جب تک ایک طرف حسینی کردار ہوگا, وہ کسی یزیدی کے آگے نہیں جھکے گا. دیکھیں امام, بسم اللہ. ہر وقت کا یزید یہ سوچ کے مر گیا, سر مل گیا حسین کا پر بات نہیں. واہ واہ واہ. معصوم نے کیا فرمایا, مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں. امام نے یہ نہیں فرمایا یہ حسین اور یزید کا مسئلہ. توجہ ہے جی, اگر امام فرماتے حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا تو اس کا مطلب کیا بنتا؟ ایک فرد بشر ہے جس کا نام ہے حسین بن علی, ایک فرد بشر ہے جس کا نام ہے یزید بن معاویہ. حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا. امام نے فرمایا نا, حسین یزید کی نہیں, مجھ جیسا اس جیسے. اب کب بھی کوئی کربلا کو غلط رنگ نہ دے, حسین تو ابتدا میں بتا رہے ہیں کربلا افراد کی جنگ کا مسئلہ نہیں, کردار کی جنگ کا مسئلہ. مجھ جیسا کبھی اس جیسا. اچھا تعجب کی بات نہیں ہے, دیکھیں آج حافظ جلال الدین سیوطی لکھ رہے ہیں حسین چھوڑ سب نے بیعت کر لی تھی.
اور امام حسین کیا فرما رہے ہیں؟ مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ اب دیکھیں ایک بات تو طے ہو گئی، یزید کی بیعت کا انکار کرنے کے لیے حسین جیسا ہونا ضروری ہے، مگر مسئلہ کہیں اور حل ہوا، پتہ چلا اس کی بیعت کرنے کے لیے اس جیسا ہونا بھی ضروری ہے۔ توجہ ہے جی؟ اب ہر غیرت مند مسلمان خود جا کر مسئلہ تلاش کرے، یہ ہوا کیا کہ 61 ہجری میں حسین چھوڑ ساری امت یزید ہو گئی۔ اب یہ تو آپ کا اپنا ہوم ورک ٹھہرا، آپ خود جا کر اس میں محنت کیجئے گا، یہ کیسے ہوا کہ دنیا یزید جیسے کو مان گئی؟ توجہ ہے جی؟ پر حسین فرمارے مجھ جیسا تو نہیں مانتا۔ تعجب کی بات ہے مولا، آپ کے علاوہ تو ہے کوئی نہیں جو انکار کر رہا، اور آپ کہہ رہے ہیں مجھ جیسا تو نہیں مانتا۔ اچھا یہ کہنے کے لیے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی نہیں مانتا، اس کا مطلب ہے یہ کوئی کلیہ ہے، ایسا ہوتا ہے کہ جہاں حسین جیسے ہونا وہ یزید جیسوں کی نہیں مانتے، تو حضور اس وقت تو کوئی نہیں تھا، تو یہ کنہیں مد نظر رکھ کے حسین نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی نہیں مانتا؟ تو ہمیں 61 ہجری میں تو کوئی نہ ملا، ہاں جب پیچھے گئے پھر سمجھ میں آئی، ہم نے دیکھا فرعون جتنا بھی طاقتور ہوا موسیٰ نہیں مانا، نمرود جتنی طاقت میں آیا ابراہیم نہیں چھکے، پھر پتا چلا یہ حسین جیسے کون تھے۔ وہ جو ہے جانے محترم، لہٰذا حسین کو کبھی بعد رسول کی تاریخ کے کرداروں میں تلاش نہ کرنا، جب بھی کردار حسین کو تلاش کرنا نبیوں کی تاریخ میں تلاش۔ حسین وارث انبیاء، اور کمال یہ دیکھیے اگر بات پہنچے تو اسے ذہن پہ لکھ لیجئے گا، ہر غیرت مند مسلمان جس کا تعلق حسین سے ہے، دیکھیے آج جلال الدین سیوطی لکھ رہا ہے ساروں نے بیعت کر لی، اگر جلال الدین سیوطی کو چند صدیوں بعد پتا ہے تو یزید کو تخت پہ بیٹھ کر نہیں پتا ہوگا یہ حسین چھوڑ سارے مجھے جھک گئے۔ ہاں بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں جی؟ آخر دیکھیں نا، آج صدیوں بعد آپ کو اور مجھے پتا ہے، تو وہ جو حکومت میں بیٹھا تھا اسے نہیں پتا ہوگا سارے جھک گئے ہیں۔ اچھا سارے اسے جھک گئے، وہ حسین کے پیچھے، اس پہ بات ختم ہو جائے گی اگر بات پہنچی تو، پوری توجہ چاہوں گا۔ حضور سارے اسے جھک رہے ہیں، وہ ایک شخص کے پیچھے جا رہا، حسین مدینے میں ہے وہ وہاں تقاضۂ بیعت کرتا ہے، حسین مکہ آئے وہ وہاں اپنے ہرکارے بھیج دیتا ہے، حسین وہاں سے نکلتے ہیں اس کا لشکر پیچھے پیچھے ہے، 10 محرم تک گھیر کے شہید کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں یزید آخر تجھے مسئلہ کیا ہے؟ جب ساری دنیا تجھے جھک گئی ہے، ایک فرد بشر ہے نا، چھوڑ دے، سارے تجھے مان گئے ہیں، ایک نہیں بھی مانتا تو کیا ہے؟ آخر سب جو جھک گئے، حضور کتنا انہوں نے خود کو گرا دیا جو یزید کو جھک گئے، ان سب نے یزید کی بیعت کی، مگر وہ حسین کے پیچھے ہے، سب یزید کو جھک رہے وہ حسین۔ ایک جملہ عرض کروں، حیف ہے ان کے بیعت کرنے پر جن کی بیعت یزید جیسے کو بھی مطمئن نہ کر سکی۔ ہے عزیزان جن تک بات پہنچ رہی ہے، سب کو چھوڑ کر حسین کے پیچھے جا کر بتا رہا ہے، کیوں؟ وہ جانتا ہے ان سب کے ہاتھ ان سے جڑے ہوئے ہیں، حسین کا ہاتھ محمد مصطفیٰ ہے۔ اسے پتا ہے جب تک حسین کا ہاتھ میں نہیں آئے گا یہ محمد کی وراثت ثابت ہی نہیں جو ہے جی، کیونکہ حسین الحسین منی وانا من حسین، وہ جانتا ہے اگر مصطفیٰ ہے تو اسی ذات کی وجہ سے، جو ہے جی یہ مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، مصطفیٰ اس کی وجہ سے۔ دنیا کہتی زد میں پڑ گئے، زد میں پڑ گئے، یہ وہ جاہل ہیں جنہیں سیرت مصطفیٰ کا نہیں پتا۔ دنیا نے کہا جا کے کورس کی کتابیں اٹھا کر پڑھ لو، دنیا نے کہا آپ کے ایک ہاتھ پہ سورج رکھتے ہیں، ایک پہ چاند رکھتے ہیں، سرکار حبیب خدا نے کہا میں پھینکتا ہوں ان دونوں کو، سورج اور چاند کو، تو میرے ہاتھ میں سورج رکھو چاند رکھو، میں ایک لمحے کے لیے حق سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اگر آپ کی توجہ تو جملہ عرض کروں، حضور یہ دو ضدیں ہیں جو اسلام کو بنا بھی گئی بچا بھی گئی، مصطفیٰ کی ضد نے اسلام پھیلا دیا، حسین کی ضد نے اسلام بچا دیا۔
سمجھ نہیں آیا حسین، جنہیں موسیٰ سمجھ میں نہیں آیا، وہ جنہیں مصطفیٰ سمجھ نہیں آئے، وہ کیا جانے حسین ابن علی کی شان۔ حضور دیکھیں فرما رہے ہیں مجھ جیسا کبھی اس جیسے کو نہیں تھے۔ حسین سراسر کردار کا نام، نواسہ الرسول سراسر کردار کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے، جائیے اہل سنت اہل تشیع دوستان اپنی تاریخ کی کتاب پر بڑے بڑے مشورے ملے امام علی مقام کو، نہ جائیے معاملہ ایسا ہے، نہ جائیے ویسا ہے۔ میں حیران رہ گیا، اتنے مشورے ملے، کچھ خلوص دل سے ملے، کچھ منافقت سے ملے، بڑے بڑے مشورے ملے۔ میں حیران رہ گیا، اپنا پرایا کسی ایک نے اسے سمجھیے گا مثلی مجھ جیسا، سمجھیے گا کردار حسین کی طاقت کیا ہے۔ اتنے مشورے ملے، کسی ایک نے یہ نہیں کہا حسین بیعت کر لیں۔ بات پہنچی کہ نہیں؟ اتنے مشورے ملے، کسی نے یہ نہیں کہا حسین بیعت کر لیں۔ اس کا مطلب ہے جیسے حسین جانتے ہیں نا مجھ جیسا نہیں کرتا، سارا زمانہ جانتا ہے حسین جیسا نہیں کرتا۔ اسے کہتے ہیں کردار کی طاقت۔ توجہ ہے جی، اسے کہتے ہیں کردار کی طاقت۔ حضور میں بات ختم کر دیتا، مگر آج کی تاریخ کا نا حق ادا نہیں ہوگا۔ اب جانتے ہیں آج کی جو تاریخ ہے نا، یہ تاریخ ولادت علی بن حسین ہے، اس لیے میرا حق بنتا ہے، یہ محفل کا حق بنتا ہے میں ایک جملہ مولا زین العابدین کی ذات پہ بیان۔ مولا سجاد وارث حسین، جیسے حسین فاتح کربلا ہے نا، فاتح شام زین العابدین کی ذات۔ مگر صرف دو جملے عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کر دوں گا، اور بہت وقت ہو گیا۔ حضور دیکھیے گا، نام کیا ہے؟ علی، بیٹا ہے حسین، حسین بیٹا ہے علی کا، علی بن حسین بن علی۔ جب یزید کے سامنے پہنچے تھے نا، یزید کو اس بات پہ بڑا تعجب ہوا۔ دیکھیے لطف آ جائے گا، صرف ایک روایت پڑھنی اور آپ کی زحمت تمام کر دینی ہے کیونکہ وقت نہیں ہے۔ حضور کمال یہ دیکھیے گا، جب مولا زین العابدین حسین کا بیٹا سید سجاد یہ جب پہنچے نا یزید کے دربار میں، تو یزید نے پوچھا کون ہے؟ بتایا گیا علی بن حسین۔ یزید نے کہا کہ مجھے تو رپورٹ ملی ہے کہ علی بن حسین تو کربلا میں قتل ہو گئے۔ کہا آپ کو بالکل صحیح رپورٹ ملی، واقعی وہ علی بن حسین تھا۔ جب اس کا تعجب کی بات ہے، وہ بھی علی بن حسین تھا، یہ بھی علی بن حسین تھا۔ کہا جناب حسین کے دو بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں، دونوں کا نام علی تھا۔ ہاں، جو بڑا تھا اسے اکبر کہہ دیا، جو چھوٹا تھا اسے اصغر کہہ دیا، نام تو علی تھا۔ وہ حیران ہو گیا، کہا دو وہاں قتل ہوئے وہ بھی علی، جو میرے سامنے کھڑا ہے یہ بھی علی، دو بھائیوں کے ایک سے نام تو نہیں ہوا کرتا۔ یزید کو تعجب ہو، آج بھی آپ دیکھیں، آپ نے کبھی کسی گھر میں دیکھا کہ دو بیٹے ہوں دونوں کا ایک ہی نام ہو؟ کہا یہ بڑی عجیب بات ہے، اسی لیے امام کو علی اوسط بھی کہا جاتا تھا، علی اکبر ہے، علی اوسط ہے، علی اصغر ہے۔ کہا یہ کیا بات ہوئی، سارے بیٹوں کے حسین کے نام علی؟ حضور روایت کس کی ہے؟ مولا سجاد کی، خدا کی قسم لطف آ جائے گا، علی والوں کے سینے کھیل اٹھیں گے۔ توجہ ہے جی، مولا سجاد نے فرمایا سن یزید، میرے بابا فرماتے تھے اللہ اگر مجھے 100 بیٹے بھی عطا کرے گا میں ہر کسی کا نام علی رکھوں گا۔ توجہ ہے جی، اس کا مطلب ہے ہر وقت گھر میں علی علی ہونا یہ نواسہ رسول کے دل کی خواہش کا نام ہے۔ علی حق، 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 توجہ فرما رہے ہیں جی۔ کہا میرے بابا فرماتے تھے اللہ 100 بیٹے بھی عطا کرے تو میں ہر کسی کا نام علی رکھوں گا۔ حضور اس نام کے ساتھ نا ہماری وابستگی پر اکثر تعجب ہو جاتا ہے، پر دنیا ہماری مجبوری سمجھتی۔ خدا کی قسم نام علی پہ نہ ہم مجبور۔ توجہ ہے جی، علی کے باپ نے یہ نام رکھا ہوتا نہ مجبوری نہ ہوتی۔ توجہ ہے جی، علی کے دادے نے رکھا ہوتا مجبوری نہ تھی۔ وہ جو امین وحی خدا، وہ جو 1.25 لاکھ نبیوں کا سردار ہے، اس مصطفیٰ نے جب بنت اسد کے ہاتھوں پر اس بچے کو دیکھا تھا نا، اس نے کہا تھا یہ علی ہے۔ علی کہتے ہیں سب سے اعلیٰ، علی کہتے ہیں سب سے اعلیٰ۔ دنیا کو تعجب ہوتا ہے ان کا پرابلم کیا ہے، یہ ہر جگہ علی لے آتے ہیں۔ توجہ ہے جی، ہر میدان میں علی، امامت ہے تو علی، خلافت ہے تو علی، عظمت ہے تو علی، علم ہے، جہاد ہے تو علی، شجاعت ہے تو علی، تقوی ہے تو علی، زہد ہے تو علی۔ ہماری مجبوری ہے، ہم نے اس زبان سے کہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اب چونکہ ہم نے گواہی دی ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور اس ہستی نے کہا ہے یہ علی ہے،
دنیا لے کر آتی تھی اپنے بچے جائیں طالب یہ آپ بخاری شریف اٹھا کر پڑھیں آپ کو آدھے سے زیادہ راوی عبداللہ نام کے ملیں گے عبداللہ بن فلاں عبداللہ بن فلاں عبداللہ بن یہ کس طرح نام پڑے بچہ ہوتا تھا لاتے تھے رسول کے پاس رسول فرماتے تھے عبداللہ رکھ لو توجہ ہے جی رسول ہر بچے کو عبداللہ 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 کیونکہ حقیقت ہے مگر کل کو کیسے کیوں نہ نکلے مصطفیٰ کا قصور نہیں توجہ ہے جی حضور بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں رسول کہہ دیتے متقی ہے وہ شراب خور نکلتا توجہ ہے جی نبی کوئی اچھا نام دے دیتے وہ بد کردار نکلتا دنیا کہتی مصطفیٰ نے کہا تھا توجہ ہے جی وہ جس زبان سے اللہ کا قرآن ملا ہے وہ زبان مشکوک ہو جاتی اسی لیے نبی ہر کسی کا نام عبداللہ بتاتے گئے یہ بچہ سامنے آیا کہا یہ علی ہے علی نام نہیں دعوی رسالت ہے اللہ اکبر توجہ فرما رہے ہیں جی اب ہر میدان جو میدان عظمت ہو اس میں علی کو آگے ہونا چاہیے کیونکہ زبان رسالت نے کہا ہے یہ علی ہے اور علی کہتے ہیں سب سے اعلیٰ اب اگر کوئی ایک لمحے کے لیے کسی میدان میں اس سے آگے بڑھ گیا تو علی نہ رہا اب اگر علی نہ رہا تو اس نبی کا کیا بنے گا جس نے کہا تھا یہ علی ہے ہم اسی لیے علی کو اعلیٰ مانتے ہیں کہ زبان مصطفیٰ کی تصدیق ہوتی ہے لہذا حضور امام حسین نے فرمایا 100 بیٹے بھی ملیں تو میں ہر کسی کا نام علی رکھ دوں ہے جی اس کا امام کا دوسرا نام ہے سجاد جس سے معروف ہے آخری جملہ زحمت تمام سجاد ساجد نہیں سو خدا کی قسم یہ محفل یہ ایک جملہ اگر پہنچ گیا نا تو محفل شروع یہاں ہوئی تھی تمام یہ کسی آسمان پہ ہو گئی اگر میری بات پہنچ گئی نا تو خدا کی قسم آپ خاموش ہو جائیں آپ کا مقدر ملائکہ ضرور سلام چیخ پڑیں گے توجہ ہے جی حضور سجاد ہے ساجد نہیں سجاد بھی سجدہ گزار کو کہتے ہیں ساجد بھی سجدہ گزار کو توجہ ہے جی جو اللہ کا سجدہ زمین پر پیشانی رکھ کے کہے اسی کو ساجد کہتے ہیں اسی کو سجاد کہتے ہیں پر اس امام کو سجاد کہتے ہیں ساجد نہیں کہتے حضور ایک ہی فرق علماء نے لکھا بس وہ فرق بتا کر آپ کی زحمت تمام کرو علماء نے لکھا ایک ہی فرق ہے سجاد میں اور ساجد میں اللہ جانے حسین کے بیٹے کی منزلت کیا ہے ایک جملے پہ زحمت تمام فرمایا ساجد اور سجاد دونوں اللہ کا سجدہ کرنے والے مگر فرق یہ ہے جو اللہ کا سجدہ انجام دینے کے لیے زمین تلاش کرے اسے ساجد کہتے ہیں اور جس سے اللہ کا سجدہ لینے کے لیے اس کی پیشانی کو زمین تلاش کرے اسے سجدہ بس حضور دعا ہے رب کائنات بحق حسین ابن علی علیہ السلام بحق محمد و آل محمد پروردگار اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور محمد و آل محمد کے صدقے میں پروردگار بھائی عابد کے روزی رزق میں اضافہ عطا فرما ان کے گھر پہ اور سبھی گھروں پہ مومنین و مسلمین کے پروردگار اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما محمد و آل محمد کے صدقے میں پروردگار اس امت کی تمام پریشانیوں اور خبائث کو دور فرمائے پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں تمام مسلمانان عالم میں آپس میں اتفاق اتحاد پیار محبت خلوص اخوت مودت کی دولت عطا فرمائے پروردگار تجھے واسطہ